السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس موضوع پر، جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے اسلام کا پیغام تمام ایمان والوں کے نام، تمام مسلمانوں کے نام. اور اسی طرح سے میں ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گا جو اپنے آپ کو شہرت یافتہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، اور وہ فلمی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت شہرت یافتہ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں مخاطب ہوں ان نوجوان مسلمانوں سے اور ان نوجوان بہنوں سے جو ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل، اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا کہ جو یہ لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، بالخصوص اپنے ملک ہندوستان کے اندر، اور گندگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ، بے حیائی پھیلانے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایمان والا سمجھتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان جو مسلمان ہیں، وہ ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے کرتوتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. ان کو مسلمان کہنا یہ اسلام کی توہین کرنا ہے. کیا مسلمان بت پرست ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز میں غیروں کو شریک نہیں کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور بہت سارے لوگ، اکثریت ہے لوگوں کی جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں وہ لوگ شرک کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ مشرک ہیں، یعنی وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. تو اسی میں سے یہ لوگ ہیں. دیکھ لیجئے آپ، یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر گنیش کی مورتی بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی آرتی اتارتے ہیں، اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو بہت تعلیم یافتہ ہیں، دنیاوی تعلیم میں سب سے آگے ہیں، انگلش فرفر بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ جاہل ہیں. جس نے ان کو پیدا کیا اس کو تو انہوں نے دیکھا نہیں، اس پر ایمان رکھنے کی بجائے انہوں نے اس کو مورتی کی شکل دے دی، گنیش کی شکل دے دی، درگا کی شکل دے دی. اس طرح سے مختلف خدا بنا بیٹھے
जिस तरीके से जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन अपना नाम वो मुसलमानों जैसा नहीं रखते। वो अपना नाम मुसलमानों से डिफरेंस रखते हैं, अलग रखते हैं, और अपनी पहचान अलग बनाए रखते हैं। अपनी शिनाख्त को, अपनी पहचान को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये मुसलमान अपनी शिनाख्त को छोड़े हुए हैं, अपनी पहचान को छोड़े हुए हैं, और जो चीजें उनके अंदर थी वो चीजें इनके अंदर आ गई। वो बुत परस्ती करने में आगे थे, वही बुत परस्ती उनकी इनके अंदर आ गई, जबकि इनके पास रोशन दलील मौजूद है, अल्लाह की तरफ से हक बात मौजूद है, अल्लाह की तरफ से शरीयत मौजूद है, सीधा रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद कुरान को ये लोग समझकर नहीं पढ़ते, बल्कि ये लोग कुरान को छोड़ करके और इस तरह से गैर मुस्लिमों की नकल उतारते हैं और गैर मुस्लिमों के तौर तरीके को अपनाए हुए हैं, और उसके ऊपर ये समझते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम ईमान वाले हैं। और इस तरह से इनको दुनिया के अंदर ये अमल करने से इज्जत तो मिल सकती है, लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर इसी हालत में, इसी बुत परस्ती की हालत में ये लोग मर गए, जितने खान साहब लोग हैं फिल्मी दुनिया के अंदर, यही किरदार अपनाते अपनाते मर गए, यही अमल करते करते तौबा नहीं किए, तो फिर ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की आग है, ऐसे लोगों पर जन्नत हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72 में, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दिया है, और ऐसे जालिमों का ठिकाना जहन्नम की आग है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम की आग है, उसमें हमेशा हमेश जलते रहेंगे, अजाब का मजा चखते रहेंगे, और ऐसे जालिमों का वहां पर कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात, इस तरह के अमल करने से बचें। एक अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब, अपना खालिक, अपना मालिक, नफा नुकसान का मालिक समझें, उसी को औलाद देने वाला समझें, उसी को रोजी देने वाला समझें, उसी को जिंदगी और मौत देने वाला समझें, और वही मरने के बाद दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने वाला है। उसके जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। सूरह शूरा आयत नंबर 11 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के जैसा कोई चीज नहीं है। और ये अल्लाह को छोड़ करके और इस तरह से हाथी की शकल और गणेश की शकल, चूहे की शकल इस तरह से बनाते हैं, ये बहुत बड़े मुजरिम हैं अल्लाह की नजर में। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीन हजरात, अल्लाह तबारक व तआला बेमिसाल है, उसकी मिसाल किसी चीज से नहीं दी जा सकती। वो हर ऐब से पाक साफ है। हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से खूबसूरत है और हर ऐब से पाक है और हमेशा से जिंदा रहने वाला है, उसके ऊपर मौत नहीं आएगी। तो इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई मुकाम पर अपने मानने वालों को, अपने ऊपर ईमान रखने वालों को, मुसलमानों को, मोमिनों को मना किया है कि वो जो लोग शिर्क करते हैं उसके साथ, जो लोग उसका इनकार करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनकार करने वालों से दोस्ती करने से मना किया है, ईमान वालों को, मोमिनों को, मुसलमानों को। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 144 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर मना किया है। मोमिनों को छोड़ करके और काफिरों से, मुशरिकों से दोस्ती नहीं करनी है, उनको साथी नहीं बनानी है।
سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ مسلمان ایمان والا ایمان والے سے دوستی کرے، مسلمان مسلمان سے دوستی کرے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بنائیں گے، ان کو اپنا ساتھی بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائی اور میری اسلامی خواتین و حضرات، تو مومنوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے، مشرکوں سے دوستی کرنے سے، ان کو ساتھی بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ الممتحنہ کے اندر آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی منع کیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقیعون، کہ مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے، متقی کے کوئی اور نہ کھائے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4832 پر، اسی طرح سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2395 پر، اور مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38، اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 4399 وغیرہ پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دوستی نہیں کرنی ہے، کسی اور کو ساتھی نہیں بنانی ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھلانے کا زیادہ حق مومن مسلمان رکھتا ہے، متقی پرہیزگار رکھتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے اپنے معاشرے کے اندر کس سے دوستی کی جا رہی ہے؟ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، ایمان والے کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے وہ کافروں سے، مشرکوں سے دوستی کر رہا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو ہمیشہ اپنی زبان سے جب بھی بات کرتا ہے مسلمانوں کو گالی دیتا ہے، اور اس طرح سے ظلم زیادتی کا شکار بناتا ہے، اور نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو زیادہ حق رکھتا ہے مسلمان کی اس سے دوستی کی جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے، اور بت پرستوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، باقاعدے خوشیوں کے موقع پر بلا کر کے دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، اور اڑوس پڑوس کے اندر جو مسلمان ایمان والے ہیں، جو مسلمان 5 وقت کے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کو نہیں پوچھا جاتا ہے، ان کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے عورت ہے تو مسلمان عورت، ایمان والی عورت کو اپنا دوست بنائے۔ اسی طرح سے مرد ہے، مسلمان ایمان والا ہے، تو وہ مرد، مسلمان مرد کو، ایمان والے مرد کو اپنا دوست بنائے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے دوستی کا، ساتھی بنانے کا۔ اسی طرح سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی
کھانا کھلائے تو متقی پرہیزگار مسلمان کو، ایمان والے کو کھلائے. باقی ضرورت مند جو بھی ہے اس کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ جب دعوت کریں، بلائیں کسی موقع پر تو ایمان والے کو بلائیں، مسلمان کو بلا کر کے اس کو کھانا کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے، سوائے متقی کے کوئی اور نہ کھائے. تو زیادہ حق رکھتا ہے مسلمان، اس لیے مسلمان کو کھانا کھلانا چاہیے. اسی طرح سے دوستی کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ وہ دوست کیسا ہے. اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. دیکھیے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4833 پر، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2378 پر. آج نوجوان جو ہیں جب وہ دوستی کرتے ہیں کسی سے تو اس کے کردار کو نہیں دیکھتے، اس کے عقیدے کے بارے میں چیک نہیں کرتے، اس کے عمل کے بارے میں چیک نہیں کرتے، بلکہ اس کے لائف اسٹائل کو، اس کے کپڑے کے اسٹائل کو، اس کے بال کے اسٹائل کو دیکھ کر کے اور اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جب کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو یہ جان لے پہلے کہ اس کا جو دوست ہے وہ کس دین پر ہے، کس مذہب پر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. تو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ دوستی کرنے سے پہلے کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ کس مذہب کو مانتا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ آگے چل کے وہ آدمی اس کے عمل کے مطابق عمل کرنے لگ سکتا ہے، اس کے کرتوت کے مطابق بھی وہ اپنا ڈھل سکتا ہے، اس کے کرتوت کو فالو کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے اس کے دین کے بارے میں جان لیں کہ اس کا دین دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. ورنہ یہی ہوگا، آپ دیکھ لیجیے اپنے معاشرے کے اندر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو دوست بناتا ہے، وہ نمسکار کہتا ہے، یہ بھی نمسکار کہتا ہے، وہ جے رام کہتا ہے، یہ بھی جے رام کہتا ہے، وہ پرنام کرتا ہے، یہ بھی پرنام کرتا ہے. یعنی اس بارے میں ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے یہ ہمارے شریعت کے اندر نہیں ہے. ہماری شریعت ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع کرتی ہے، یہ شرک ہے. نمسکار کے مطلب ہوتا ہے اس کے قدموں میں آپ جھک کر کے اس کا ادب و لحاظ کر رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں. اور جھکنا کس کو ہے؟ مسلمان کو، ہر انسان کو جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، اس کے پالنے والے کے سامنے ہے، جو دنیا کو بنایا ہے، جو اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور مخلوق کے سامنے نہیں جھکنا ہے. تو دوست بنانے سے پہلے اس بات کو ذرا سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کا وہ دوست کا دین دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، تاکہ آپ اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں. اسی طرح سے جو کوئی کسی شخص کے طریقے کو فالو کرے گا، وہ غیر مذہب ہے، بد مذہب ہے، اور اس کے کلچر کو اپناتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4031 میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ انہی قوم کلچر کے اپنانے کی وجہ سے وہ انہی لوگوں میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. لہذا دوسروں کے مذہب جو غیر مسلم ہیں ان کے کلچر کو اپنانا، آدمی ایک مسلمان اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. لہذا اس بات پر بھی دھیان دیں اے نوجوانوں کہ اپنے شناخت کو بچا کر رکھیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، اور دوستی کرنے سے پہلے اس دوست کے بارے میں جان لیں کہ اس کا دین دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے.
اس کو صحیح دین کی دعوت دینی چاہیے، نہ کہ اس کے دین مذہب میں ڈھلنا چاہیے۔ تو آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جس سے دوستی کر رہا ہے وہ دوست کا دین دھرم کیا ہے، بلکہ دوستی بھی کرتے ہیں اور اس کے دین دھرم کو بھی فالو کرنے لگتے ہیں، برتھ ڈے منانے لگتے ہیں اور اس طرح سے دیوالی منانے لگتے ہیں، اس کے تہواروں میں جانے لگتے ہیں، اس کے تہواروں کی مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ ان کے تہواروں کی مبارکباد دینا گویا کہ آپ اس کے مذہب کو صحیح مانتے ہیں۔ وہ جو بت پرستی کر رہا ہے اپنے مذہب کے خلاف کر رہا ہے، وہ بھی غیر مسلموں کے مذہب کے اندر بھی نتسیہ پرتیماستی کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی پکچر نہیں ہے، سخت منع کیا گیا ہے، پھر بھی اس کے باوجود وہ اپنے دھرم کے خلاف کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کے ساتھ مل کر کے اس کے دھرم کو آپ فالو کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اپنے دھرم کے خلاف کام کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ اس طرح سے عمل کر رہے ہیں کہ وہ برتھ ڈے مناتا ہے، دیوالی مناتا ہے اور اس طرح سے شرکیہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے، آپ بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے سے بچیں۔ اسی طرح سے جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، بھلے ہی وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک سے، کسی کافر سے محبت رکھتا ہے، بھلے ہی اس کے کردار پر وہ اس کے کردار کے مطابق عمل نہ کرے، اس کے عمل کے مطابق عمل نہ کرے، اس کو اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل نہ بنائے، پھر بھی اگر وہ اس سے محبت رکھتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر سنن ابی داؤد کے نہیں بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2639 ہے اور 6715 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2640 ہے، 6718 پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگ جو کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اس محبت رکھنے کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے، اسی کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ، یا کوئی مسلمان کسی یہودی، کسی کرسچن کے ساتھ، یا کوئی مسلمان کسی مجوسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے، بھلے ہی اس کے کردار کو نہ اپنائے، اس محبت رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حساب و کتاب اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، آئیڈیل بنائیں، کیونکہ تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، بہترین آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے، ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹوری کو پڑھیں، اس کو جانچیں، اس کو دیکھیں، اور انہی کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو دنیا کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔